السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 3 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام لانا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا شمار عرب کے بڑے بڑے بہادروں میں ہوتا تھا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے سخت دشمن تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی فکر میں رہتے تھے۔ ایک دن اسی ناپاک ارادے سے تلوار لٹکائے ہوئے چلے جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ محمد کو قتل کرنے۔ نعوذ باللہ۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصہ سے بھر گئے اور سیدھے بہن کے گھر گئے اور دونوں کو خوب مارا، یہاں تک کہ بہن خون سے لہو لہان ہو گئی۔ اس مار پیٹ کے بعد جب عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ صحیفہ دکھاؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے۔ بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو، غسل کے بغیر اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ لہٰذا انہوں نے غسل کیا اور بہن سے قرآن لے کر پڑھنا شروع کیا۔ قرآن پڑھتے ہی ان کی حالت بدل گئی۔ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے بے حد خوشی ہوئی اور اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا کہ سارا مکہ گونج اٹھا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ عنبر مچھلی۔ سمندر میں اللہ کی بے شمار مخلوق موجود ہے۔ مچھلیوں کی بھی بہت سی قسمیں ہیں، ان میں ایک مچھلی عنبر ویل بھی ہے۔ وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ آسانی سے پورے انسان کو نگل سکتی ہے۔ اس مچھلی کے پیٹ سے خوشبودار موم جیسا مادہ نکلتا ہے جسے عنبر کہتے ہیں، جس سے قیمتی دوائیاں اور عطر وغیرہ تیار کیا جاتا ہے۔ جب اس مچھلی کے پیٹ میں عنبر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اسے الٹی کر دیتی ہے، پھر وہ سمندر کے پانی پر جھاگ کی شکل میں تیرنے لگتا ہے۔ مچھیرے اسے جمع کر کے بازار میں فروخت کر دیتے ہیں۔ اس طرح لوگ اس قیمتی چیز سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ جب اس مچھلی کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو وہ سمندر سے نکل کر خشکی پر آ جاتی ہے اور وہاں اس کا دم نکلتا ہے۔ اس طرح بغیر کسی پریشانی کے اتنی بڑی مچھلی خود شکار بن کر لوگوں کو خوراک مہیا کر دیتی ہے۔ یہ اللہ کی کتنی عظیم قدرت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی بھی گمراہی پر جمع نہیں کرے گا اور اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہے۔ لہٰذا جس شخص نے جماعت سے کٹ کر الگ راہ اختیار کی تو اسے آخرت میں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ امت کے علماء حق کا ایک بڑا طبقہ کسی چیز پر اتفاق کر لے تو ہر مسلمان پر ان کی اتباع کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، نعمت کے زوال سے پناہ مانگنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اے اللہ، میں آپ کی دی ہوئی نعمت کے زوال، آپ کی بخشی ہوئی عافیت کی تبدیلی، آپ کی طرف سے اچانک کی پکڑ اور آپ کی ناراضگی کی تمام چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنے اور اچھی باتوں کا حکم دینے اور برے کام سے روکنے کا ثواب صدقہ کے برابر ہے۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، علم کو ذریعہ معاش بنانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس علم کے ذریعہ اللہ کی خوشنودی اور رضامندی حاصل کی جاتی ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسے مبارک علم کو صرف دنیا کا مال و متاع حاصل کرنے کی غرض سے سیکھے گا تو کل قیامت کے دن ایسا آدمی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا سے بے رغبتی رکھنے والوں کی صحبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی بندہ کو اس حال میں دیکھو کہ اس کو زہد یعنی دنیا کی طرف سے بے رغبتی و بے رخی اور کم سخنی یعنی لغو اور فضول باتوں سے زبان کو محفوظ رکھنے کی صفت اللہ نے نصیب فرمائی ہے تو اس کے پاس اور اس کی صحبت میں رہا کر، کیونکہ جس بندے کا یہ حال ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت کا القا ہوتا ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں اہل جنت کے لیے عمدہ باغات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن پر عمل کرنے والوں کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں جن میں وہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں ان کو سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، وہاں ان کا لباس ریشمی ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کوئی مرض لا علاج نہیں۔ ایک دیہاتی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہم علاج کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں علاج کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری ہے مگر یہ کہ اس کی شفا بھی اتاری ہے، جو اسے جانتا ہے اور جو نہیں جانتا نہیں جانتا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت، ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقوں سے نہ کھاؤ اور نہ ان کا مقدمہ حاکموں کے پاس اس غرض سے لے جاؤ کہ لوگوں کے مال کا کوئی حصہ جانتے بوجھتے ہڑپ کرنے کا گناہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔